کہا کہ آج 10 روزہ اور ویسے عید غدیر کا قرب ہے، تو میں نے چاہا کہ عید غدیر چنانچہ عید غدیر کے لیے معصومین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ یوم غدیر اللہ تعالیٰ اور آل محمد علیہ السلام کی ترین عیدوں میں سے ہے، اور ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی ہے۔ ہرچند کہ خاتم الانبیاء نے اعلان ولایت کیا تھا میدان غدیر میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر یہاں حدیث میں ہے ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی ہے، ہر نبی اس دن کی شان و عظمت کا قائل رہا ہے، تو کوئی نبی ایسا نہیں کہ اس دن کی عظمت کا قائل نہیں۔ چنانچہ مومنین کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، کلمہ گو کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ عظمت یوم غدیر کیا ہے اس سے واقف رہیں۔ یہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو کہ یوم غدیر خدا کی خواہش کی تکمیل ہوئی ہے، خداوند عالم کی جو تمنا خواہش تھی، یہ ہماری مجبوری ہے جس میں بسا اوقات کچھ ایسے لفظیں استعمال کی جاتی ہیں جو شان خدا نہیں ہوتی، مگر ہم مجبور ہیں جس کے تحت ان لفظوں کا استعمال کرنا بہت ضروری رہتا ہے۔ تو چنانچہ آغاز شریعت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے ہے، مگر یہ کہ اس کا اتمام من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پر ہوا ہے جب اعلان ولایت ہوا، اور جیسے ہی اعلان ولایت ہوا خواہش خدا کی تکمیل ہوئی، جس کی بنیاد پر خداوند عالم کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا کہ جمعہ، عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ امام نے فرمایا اس کے علاوہ بھی بڑی عزت و شرافت و عظمت کی حامل عید ہے۔ عرض کی کہ وہ کون سی عید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف اپنے خلیفہ جانشین کے طور پر یہ کہتے ہوئے کرایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں، اور یہ 18ویں ذی الحجہ کا دن روز عید غدیر ہے، اس کو عید اکبر بھی کہتے ہیں، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ مگر یہ کہ جب سائل نے سوال کیا تھا کہ امام سے، چھٹے امام سے، کہ جمعہ، عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، تو امام نے عید غدیر کا حوالہ دیا، مگر امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر اور عید قربان تو یہ محزون کا دن ہے، غم کرنے کا دن ہے۔ اگر یہ غم کا دن ہوتا تو پھر امام کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ غم کا دن ہے، کہ یہ جو غم کے دن ہے اس سے کیا تناسب ہے اور کیوں استعمال عید کا لفظ کیا؟ نہیں، بلکہ امام اس کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی گفتگو ہوگی ہماری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد، اس دن عید منانے کی وصیت فرمائی، جیسے ہر پیغمبر اپنے وصی کو اس طرح وصیت کرتا رہا، کیونکہ یہ وصی رسول خدا ہے، تو رسول خدا نے وصیت کی ہے امیر المومنین سے کہ عید منائے آج، تو وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، چنانچہ ہر مومن کا یہ فریضہ ہے
اس وصیت پیغمبر اسلام کو پیش نظر رکھ کر اور ہر نبی کے یہ عمل کو پیش نظر رکھ کر مومنین کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اس دن ضرور عید منائیں. اس دن رونے کا دن نہیں ہے. منافق گریہ کیے تھے، مومنین مسکرائے ہیں. تو اس سے بڑی عید اسلام میں کوئی اور نہیں ہے. ماہ رمضان، شبائے قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، یوم غدیر میں ان سے دو چند افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. گویا یہ مغفرت کا بھی دن ہے. یعنی خداوند عالم آمادہ ہے، تیار ہے اقرار ولایت کرنے والوں کے گناہوں کو آپ کے معاف کرنے کے لیے اور جہنم سے آزاد کی. جو مستحق ہے جہنم ہے، یوم غدیر کے صدقے میں، اس دن کے صدقے میں، ولایت کے صدقے میں معاف کر دیے جاتے ہیں. حاجت مند مومن بھائی کو 1 درہم دینا دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے. یوم غدیر اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان و نیکی کریں. یوم غدیر اپنے مومن بھائی اور مومنہ بہن کو خوش کریں. حتی الامکان ہر مومن کی یہی کوشش رہنی چاہیے کہ مومن کو خوش کریں، نہ یہ کہ ان کا دل دکھائیں. معصوم اور بات ہے، خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ اس برادر مومن سے 10 مرتبہ مصافحہ کرتے. اس دن کی تعظیم کرنا ہر مومن پر لازم ہے. اور فرمایا حضرات نے کہ جو ہے مسلسل یہاں پر ہر مقام پر امام نے دن 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 کا لفظ استعمال کیے ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس دن کی فضیلت ہے. یہ ایسا دن ہے کہ جو سال میں ایک ہی دن آتا ہے روزانہ. اس دن کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور دن میں نہیں ہے. انفرادیت، دن وحدت رکھتا ہے، دن کی وحدت ہے، کیونکہ اعلان اس کا ہوا ہے جو وحدت خدا کا مظہر کامل ہے. اس کا اعلان ہوا، اسی لیے جو ہے اس دن کی بھی ایک وحدت ہے. یوم غدیر روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ یوم غدیر کا روزہ مدت دنیا کے روزوں 100 حج 100 عمرے کے برابر ہے. ارشاد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد ہے کہ عید غدیر کو کسی مومن افطار کرائیں تو 10 لاکھ پیغمبر، 10 لاکھ صدیق اور 10 لاکھ شہداء کو افطار کرانے کے بقدر ثواب ملے گا. اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ آج 11 ذی الحجہ ہے، بس چند یوم باقی ہیں. معصوم فرما رہے ہیں مومن میں اگر نزاع ہو جائے تو بنص قرآنی لازم ہے کہ یوم غدیر صلح کرا دی جائے. اگر مومن میں ہے تو صلح کرانا ہے، منافق میں نہیں. اگر مومن ہے تو صلح کرا دینا. اور مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اگر مومن کے کچھ غلطیاں ہو گئے، اس سے سرزد ہو گئی ہیں تو اس کو عفو درگزر کر دینا، اس یوم کے صدقے معاف کر دینا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عید غدیر باجماعت پڑھیں. ارشاد معصوم ہے پڑھیں. ہاں، سبقت لسانی جس کے سبب پڑھائیں کہہ دیا میں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عید غدیر باجماعت پڑھیں. ارشاد معصوم ہے کہ نماز عید غدیر اعادہ یوم احود ہے. کا اعادہ ہے؟ یوم احود کا. یعنی کوئی دن ایسا تھا
کہ جس دن کے خداوند عالم عہد لیا تھا۔ تو اب یہاں سے تو ہماری گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اعاد یوم عہد ہے، اعاد ایام عہد نہیں ہے۔ یوم ایام جمع ہے، یوم واحد ہے۔ عالم ارواح میں ایک ہی دن، یعنی وہ بھی جو بھی اس پر اطلاق یوم تھا، تو اس دن عہد لیا گیا، پھر بعد میں دوسرے دن، تیسرے دن، یا ایک ماہ کے بعد، یا ایک سال کے بعد پھر خداوند عالم ایک دن کا تعین کیا تو بولے چلو اور کچھ ہیں لے لو ان سے، تو نہیں، تمام ارواح سے عالم ارواح میں عہد لیا۔ اب وہ جو وہاں پر عہد کیے ہیں اس کا اعادہ یوم غدیر کریں گے، تو یوم سے تعلق ہے اس کا۔ تو عالم ارواح میں بھی وہ خزانی ہے، لا اکراہ فی الدین کے پیش نظر، جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو خداوند عالم جبرن عہد نے لیا، اور ارواح سب کے تھے وہاں پر۔ اسی لیے میدان غدیر میں منافقین کی کثرت کے باوجود خداوند عالم وہاں پھر اعلان کروایا، کیونکہ عالم ارواح میں بھی مکس تھے ارواح، صرف مومنین کے ارواح نہیں تھے، سب کے تھے، اور لا اکراہ فی الدین کے پیش نظر وہاں پر عہد لیا جا رہا تھا۔ تو 3 کلموں کا عہد تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا۔ مقام پر یہ بھی ہے کہ کرامت، اس کا بھی عہد ہے، یہ بھی ہے۔ تو چنانچہ جو ہے وہاں پر ایک دن ہوا تھا، اب اس کے اعادے کے لیے خداوند عالم ایک ہی دن کا انتخاب کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی خزانی ہے، یہاں پر بھی خزانی ہے، لا اکراہ فی الدین یہاں پر بھی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو مت پڑھیے۔ اب پڑھنا انہی کو ہے جو عالم ارواح میں عہد جو لیا گیا تھا اس کے لیے ہاں بولا، جو ہاں بولا اس کے لیے ہے نماز۔ اور یہ نماز ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے کوئی پنجگانہ نہیں ہے کہ سب پڑھ لیں، منافق بھی پڑھ لیں، مومن بھی پڑھ لیں، جی حلالی پڑھ لیں، حرامی پڑھ لیں، نہیں 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 نہیں، یہ نماز کی ایک انفرادیت ہے کہ وہ نماز ہر ایک نہیں پڑھ سکتا۔ عجب نہیں کہ کوئی یہ سوال قائم کر دے دوسرے بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو حیرت اس بات پر ہے کہ ان کی نماز کو نماز کیسے سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں پر ولایت ہی نہیں ہے تو وہاں پر وہ نمازی نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب یہ نماز عید غدیر پڑھنا ہے جو اعادہ ہے عہود کا، تو اب یہ نماز واجب کی نیت سے پڑھنا ہے یا مستحب کی نیت سے پڑھنا ہے، سنت کی نیت سے پڑھنا ہے یا کراہت کی نیت سے پڑھنا ہے؟ تو ہمارا یہ فریضہ ہوا کہ قرآن اور حدیث میں تلاش کریں کہ یہ نماز کیا نیت سے پڑھیں، اپنی عقل سے نہیں۔ تو یہ ہمارا فریضہ بن گیا ہے۔ اچھا، یہ نماز عید غدیر کی نیت کیا کرنی چاہیے سنانے سے قبل پہلے چند احادیث، کیونکہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ
نماز عید غدیر باجماعت نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ بول رہے ہیں جی۔ اب یہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ نماز عید غدیر واجب ہے، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ نماز عید غدیر واجب نہیں ہے، نماز یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو یہ بھی اپنے کو شیعہ کر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں پر اطلاق شیعہ ہو رہا ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جماعت سے پڑھیں یا یہ کہ مستحب کی نیت سے پڑھیں یا یہ کہ واجب کی نیت سے پڑھیں، سنت کی نیت سے پڑھیں، کس نیت سے پڑھیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ اختلافات کے اندر پیش آ گئے ہیں۔ اگر سب شیعہ ہیں تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ ایک ہی نتیجہ اس کا اختلاف کا کہ جو قرآن اور اہل بیت سے دوری اختیار کرے تو وہاں پر اختلاف کا ہونا ضروری ہے جی۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی حدیث میں پیش کروں گا۔ ایک درود کا تحفہ پیش کریے۔ نہیں آواز بلند پڑھیے۔ دیکھیں یوم غدیر، عید غدیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جیسے کہ چند نام ایسے ہیں کہ جس میں اثر ہے۔ عباس کہہ دیں تو فوراً نام عباس سے ایک روب، دبدبا، جلالت کا اظہار ہوتا۔ سکینہ بولیں تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے جی۔ علی بولیں تو ایک مسرت پیدا ہوتی ہے۔ حسین بولیں تو دل غمگین ہو جاتا، تو پتہ چلا نام کا اثر ہوتا۔ اسی طرح دن کا اثر ہوتا، ذکر کا اثر ہوتا، اور یہ اثر اسی پر ہوگا جس میں متاثر ہونے کا جذبہ ہو۔ اگر متاثر نہیں ہوا تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ ابرق کو آگ میں ڈالیں کیا ہوتا؟ ابرق اپنا رنگ بدلتی نہیں بدلتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جذب اثر کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب کسی مومن کے سامنے ذکر غدیر ہو، ذکر یوم غدیر ہو، ذکر علی بن ابی طالب ہو، تو اس میں ایک جوش، ولولہ یہ پیدا ہونا ضروری ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ ہمارا جو درس ہے یہ ضمن یوم غدیر، فضائل غدیر ہے، تو وہی جذبات کو لے کر سنیں، وہی جذبات کے ساتھ درود بھی پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ تو دیکھیں میں ابھی جو معروضہ کیا کہ بنام شیعہ کہہ رہا ہے کہ جماعت سے یہ نماز نہیں ہوتی، یہ کہہ رہا ہے کہ واجب، ایک کہہ رہا ہے مستحب۔ اگر مطابق قرآن اور حدیث ہو تو اس پر اطلاق شریعت، اور اگر مطابق قرآن اور حدیث نہیں ہے تو وہ بدعت۔ تو اب ان تینوں میں دو بدعتی ہیں، یا تو آپ کے جو باجماعت نہیں بول رہا ہے وہ بدعتی ہے جی، نہیں پڑھنا اور ہے، یہ باجماعت نماز نہیں ہو سکتی بولنا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے جی۔ یا یہ کہ یہ ہے واجب ہے تو اس کو مستحب بول رہے ہیں، سنت بول رہے ہیں، بدعت ہے، یا یہ کہ سنت ہے اس کو واجب بول رہے ہیں، بدعت ہے۔ تو یہ تینوں اپنے کو شیعہ بول رہے ہیں، تو یہ تین میں سے دو بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ تین میں سے دو بدعتی ہوئے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ دو صحیح ہو، نہیں، یہ دو غلط ہیں، ایک صحیح ہے، وہ طے کریں گے آج کہ اس میں کون صحیح ہے۔ تو پہلے بدعت کے کیا معنی ہیں وہ سن لے کہ بدعت کہتے کہ بدعت کے یہ معنی ہے کہ دین میں جس بات کو خدا نے حرام نہیں کیا ہے اس کو حرام کر دیا جائے جی۔
جس کو خدا نے حلال نہیں کیا ہے اسے حلال کیا جائے، یا کسی نامکروہ کو مکروہ، نامکروہ کو مکروہ اور ناواجب کو واجب قرار دیا، یا کسی غیر مستحب کو مستحب بنا دیا جائے۔ واضح ہو رہی ہے نا بات؟ واجب کو ناواجب کو واجب بول رہے ہیں، اور کسی غیر مستحب کو مستحب بول رہے ہیں، یہ ہے بدعت۔ جی اب بدعت کے تعلق سے قرآن میں کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ علی مولا یا علی، دیکھیے اس میں دو آیتیں پڑھیں گے۔ یہ ہے علم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے پہرا دیا گیا ہے، وہ خود گمراہی خریدتے ہیں، وہ خود گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ راہ راست سے بھٹکائیں۔ تو اب یہ بتائیے مجھے کہ راہ راست سے بھٹکانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ شیطان ہے نا، شیطان کا کام ہے راہ راست سے بھٹکائیں۔ اور جبکہ خداوند عالم اپنے کلام سے ہر چیز واضح کر دیا، پر اس کے باوجود جیسے ہیں کہ جو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے، کہ راہ سے ہٹانے کے لیے یا تو اپنی خواہش نفسانی ہو، یا اقتدار ہو، یا یہ کہ دولت شہرت۔ تو دولت شہرت کی خاطر انسان سب کچھ کرتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث ہے نا یمعم من کانا من الفقہاء والی، کہ کیسے فقیہ کی تقلید کرنے کا حکم ہے، جو اپنے خواہشات نفسانی سے کام نہیں لیتا ہے، جو مطیعا لامر مولا ہے، جو محافظا لدین ہے، جو دین کا محافظ ہے، مولا کے امر کا مطیع ہے، اور خواہش نفسانی سے جو کام نہیں لیتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے ایسے کی امام ایک آئینہ بتا دیے اس فقیہ کا کہ دیکھو کہ اس میں کیا کیا صفت ہونی چاہیے، وہ کس پر اطلاق فقیہ ہوتا ہے، وہ مولا کے امر کا مطیع ہونا اور دین کا محافظ ہونا، حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے وہ۔ اس میں بعض حضرات اس کی توضیح کیے ہیں کہ یہ اما من کانا من الفقہاء سے مراد امام ہے، نہیں ہے، غلط ہے وہ بھی، سمجھ کا یہ پہلی ہی حدیث کے فقرے سے واضح ہے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء، جی من الفقہاء، اس سے مراد آئمہ ہے، تو آئمہ میں سے وہ فقیہ، آئمہ نہیں ہے سے مراد، فقیہ سے مراد کچھ اور ہے، جیسے کہ حبیب ابن بظاہر رجل فقیہ، وہ ہے محافظاً لدین مطیعاً لامر مولا، اس پر عمل کرنے والے حبیب ابن مظاہر ہے۔ یہ مومنین کی دی ہوئی سند نہیں ہے، محبت کی بنیاد پر دی ہوئی سند نہیں ہے کہ ابھی تم فقیہ ہے، بلکہ معصوم کہہ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں کہ فقیہ ہے یہ رجل
فقیہ ہے تو کیسے دین کی حفاظت کرے؟ کیسے دین کی حفاظت کرے؟ امام بول رہے ہیں کہ نماز کرنا، کیونکہ فقیہ کا فریضہ ہے دین کی حفاظت کرے، تو دین کہتے ہیں ولایت کو، اس کی حفاظت کرنا فقیہ کا فریضہ ہوا، یہ بتایا گیا ہے۔ ایسے تو ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ تو یہ خواہشات نفسانی سے کام وہی لے گا جو محمد والے محمد سے محبت کرے۔ جب آپ محبت کریں گے تو اپنی خواہش سے کام نہیں لے، کیونکہ لازم عشق ہے معشوق کی اطاعت کرے۔ تب عاشق وہی سنے گا جو اپنا معشوق بولے، اس سے ہٹ کے نہیں سن سکتا وہ۔ درود پڑھیے محمد محمد۔ آگے مقام پر خداوند عالم فرماتا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہ فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی اور اس پر ایمان لاؤ، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے در اعلیٰ کے، جو کچھ تمہارے پاس پہلے سے ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے یہ کتاب اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور پھر ان کو پشت کی طرف پھیر دیں یا ان پر ایسی ہی لعنت کریں جیسے ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی، اور امر خدا ہو کر رہے گا۔ یقیناً اللہ اس کو تو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے ماں سوا جس کو چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ سے شرک کیا تو اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ کیا۔ تو یہ اللہ سے شرک کیا ہے کہ اس کی تفسیر بہت بڑی ہے، اس میں سے اس کا ایک جز پیش کروں گا کہ یہ شرک کیا ہے۔ تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں یوں وارد ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یہ معنی ہے کہ خدا ہرگز اس شخص کو نہ بخشے گا جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ کہ منکر ولایت کو خداوند عالم نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَن دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سے یہ مطلب ہے کہ جو علی کے دوستدار ہیں ان کو بخش دے گا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ ادنا درجہ شرک کیا ہے؟ فرمایا دین میں ایک بات اپنی طرف سے پیدا کرے، دین میں ایک بات، ڈیڑھ نہیں، ایک دو نہیں، ایک سوا نہیں، ایک، دین میں ایک بات اپنی طرف سے پیدا کرے اور اس پر لوگوں سے دوستی و دشمنی کرے، یہ ہے شرک، ایک بات۔ تو اب یا تو باجماعت نہ پڑھنے کا جو فتویٰ دے رہا ہے وہ مشرک، یا یہ کہ جو واجب کہہ رہا ہے وہ مشرک، یا یہ کہ جو سنت کہہ رہا ہے وہ مشرک۔ دین میں شرک کیا ہے؟ اپنے سے ایک بات ملا دے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ولایت کا مسئلہ ہے۔ جی یہ جو نماز ہے ولایت کے دن کی نماز ہے یہ، تو اس دن جو نماز پڑھی جا رہی ہے اسی کے تعلق سے 3 فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ کیا ایک کہہ رہا ہے کہ سنت، ایک کہہ رہا ہے کہ واجب، ایک کہہ رہا ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی قضا بھی ہے،
کس کی؟ خزا ہے۔ اس سلسلے میں برسر ممبر بھی کہہ چکا، چونکہ جو ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی خاطر پھر دوہرا دوں کہ دیکھیں کہ خدا بند عالم خزا تو کجا دور کی بات ہے، خزا مقام میں تبدیل کروانا چاہ رہا ہے۔ مقام پیغمبر اسلام اسی دن اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، دن بھی نہیں بدل رہے ہیں، آج ہی کے دن تھوڑا ہٹ کے، نہیں ہٹنا نہیں ہے اب یہاں سے، ہٹ گئے تو رسالت ہٹ رہی، اگر ہٹ جا رہے ہیں تو شریعت بھی ہٹ جا رہی ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے سب ہٹا دوں گا اگر یہ مقام بھی ہٹ جائے تو۔ اور وہ دیکھیں آپ، قبل زوال ہونا ہے، بعد زوال بھی نہیں، قبل۔ اب یہ بتائیے مجھے کہ نماز عید غدیر کیا بعد زوال پڑھ سکتے ہیں؟ جی جب بعد زوال نہیں پڑھ سکتے تو قضا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بعد زوال نہیں ہے، قبل زوال۔ جب قبل زوال پڑھنا ہے تو بعد آپ کے جو ہے نا بعد زوال قضا یوم کو چھوڑ کر دوسرے دن نہیں ہو سکتی۔ تو تینوں میں سے کوئی ایک بدعتی ہے، ثابت کر لیں گے آج، یا یہ کہ میں تو واجب کے قائل نہیں ہوں، میں واجب کا قائل نہیں ہوں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے ارے ولایت کی نماز ہے بھائی، ولایت کی نماز ہے، واجب کیسا نہیں ہے؟ نہیں، وہ سب ہے۔ حکم ولایت سب سے آخر میں ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ولایت کی اتنی اہمیت معذاللہ نہیں ہے۔ تو پہلے خداوند عالم کے چاہیے تھا بقول حضرات کے قولوا لا الہ الا اللہ کے بجائے من کنت مولا فاذا، ولایت کا اعلان بعد میں، پہلے لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں اتنی شدت، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی سے ہم کو جتنی محبت ہے اتنی محبت، اگر محبت ہوتی تو اطاعت میں وہی کرتے جو حکم معصوم ہے، اس کو بولتے محبت۔ اگر وہ بول دیں واجب تو واجب، اگر وہ بولے مستحب مستحب، اگر وہ بولے مکروہ مکروہ، اگر وہ بولے سنت سنت، وہ بولے حلال حلال، جو بولے حرام حرام، کسی مسئلے میں ہو، تو اس کا نام ہے محبت۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو اطاعت، تو پتہ چلا محبت کا لازمہ اطاعت ہے۔ اگر علی سے محبت ہوتی، اہل بیت سے محبت ہوتی، معصومین سے محبت ہوتی، خداوند عالم سے محبت ہوتی تو یہ دیکھتے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ جی تو بولے نہیں بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے، پورا جسم ہلا کے یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ بھی معروضہ کر چکا ہوں، سن سے نہیں بول رہا ہے میرا عقیدہ ہے علی اللہ ہے، ہو گیا، یہاں تک پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد اور ایک منزل آگے بڑھیں گے، خداوند عالم عادل حقیقی ہے۔ جی اگر فرض کیجئے کہ یہ جو نماز عید غدیر کو واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہے، جو حکم نہیں ہے میں پڑھ رہا ہے، تو اللہ پوچھا کیوں پڑھا؟ شدت محبت میں عقیدے کی بنیاد پر میں پڑھ دیا، علی سے محبت تھی میں پڑھ دیا۔ نصیری سے دوسرا سوال کرا اللہ، تو علی کو اللہ کیوں بولا؟ میرا عقیدہ ہے، دیکھا جو صفات اللہ کی ہونا چاہیے وہ تمام ہیں، اس لیے بولا۔ خدا کیا ہے؟ عادل حقیقی ہے۔ اگر یہ واجب کی نیت سے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بخش رہا ہے خدا، تو اب خدا پر یہ واجب ہو گیا نصیری کو ویسے عادل ہے، کیونکہ یہاں خود ساختہ عقیدہ نہیں، اپنا ذاتی عقیدہ نہیں، مطابق اقوال معصومین عقیدہ بنایا۔ عقیدے کی بنیاد پر ہم تو بھائی علی کو اللہ مانتے، جی نہیں، غلط ہے۔
اللہ نہ ہوتا تو علی نہیں ہوتے. یہ اور بات ہے. اللہ تھا مگر تعارف خدا نہیں تھا. تعارف خدا کروانے والے کو علی بولتے ہیں. تو پتا چلا اللہ تو تھا، وہ تھا، مگر یہ کہ اپنے تعارف کے لیے علی کو بھیجا. تعارف کے لیے جس کو بھیجا ہے اس کو اللہ بول رہے ہیں. واہ، تعارف کرا رہے ہیں، لگ رہے ہیں رشتہ لے کر آئے. شادی کا رشتہ، انہیں رشتہ لایا کسی کا تو رہے جو بالکل پسند ہے، آپ ہی پسند ہے. ارے آپ نہیں بابا، رشتہ انہیں لے آئی ہے بیچاری کسی اور کا. انہیں بول رہا ہے کہ انہیں بول رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لائی ہوں. بولے تو نہیں آئیے آئیے آپ ہی سے. ارے آپ کیسا ہے بھائی؟ آپ تو یہی ہو رہا ہے. علی تعارف کرانے آئے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے تو علی کو بول رہے ہیں آپ اللہ اللہ اللہ. سوچ سمجھ کر اس میں گفتگو. ادنا درجہ شرک ہے اپنی طرف سے دین میں ایک بات بھی ملا دیں. درود کا تحفہ پیش کریں بابا نے بنا. دیکھیں یہ ہے ہماری توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی صاحب کی. یہ احکام تخلید میں جی نہیں خیر ہمارے نہیں آیت اللہ، یہ میں آیت اللہ یہ اصولیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اصولیوں کے آیت اللہ ہے. ہمارا آیت اللہ جو خدا کا اللہ ہے وہ ہے. تو ہمارا آیت اللہ اور ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اپنی آیتوں میں سے اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہوں. تو جو خدا کی نشانی وہ علی بن کر معراج میں تھے. رسول خدا بولے میں اللہ سے ملا، تو وہ ہمارا آیت اللہ ہے. تو ہمارا آیت اللہ معراج میں ملتا. یہ آیت اللہ جو ہے آپ کے عرض پر آگ پانی ہوا خاک میں ملتا ہے. یہ فرق ہے. یہ اب یہ کیا ہے، اصولی بھائی بھڑک جاتے ہیں، ان کی خاطر آیت اللہ بول رہا ہوں. یہ میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. میں کبھی لعنت اللہ کو آیت اللہ نہیں بولتا. وہ آیت اللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے. اگر ہے دم خم، یہیں سے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا ناجی اور ناری کا فرق قائم ہو جائے گا. چلو اگر دم خم ہے تو تم ہمارے آیت اللہ پہ لعنت پڑھو جو ہمارا امام ہے، اس پہ پڑھو ہے دم خم. تو ورنہ میں تمہارے آیت اللہ پہ لعنت پڑھتا ہوں. تمہارے آیت اللہ پہ میں لعنت پڑھا تو میں شیعہ ہوتا ہوں. اور اگر تم میرے آیت اللہ پر اگر پڑھ دیں تو کافر ہو جائیں گے. دائرے اسلام سے اب اس سے بڑا اور کیا فرق بتاؤں آیت اللہ کا؟ جی نہیں ہو سکتا. تو سنیں احکام تخلید کے چیپٹر میں سب پوری تفصیل نہیں سنانا ہے مجھے، اس میں سے صرف ایک جز کہ لکھتے ہیں ہمارے سیستانی صاحب کہ اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب گردانے تو اسے بجا لائے. کیا بول رہے ہیں؟ بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب گردانے تو اسے بجا لائے. تو پتہ چلا یہ اصولیوں کا عقیدہ ہے. بعض واجب علیہ السلام، بعض مستحب. یہ میرا سوال ہے کہ یہ بعض مجتہد واجب کیوں بول رہی، بعض مجتہد مستحب کیوں بول رہی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نیت کیا کریں، واجب کی کریں یا مستحب کی کریں؟ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت ادا، مستحب قربتاً اللہ ہوتی نماز؟ نہیں ہوتی. نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت ادا، واجب قربتاً اللہ. تو پتہ چلا جو واجب ہے اس کو واجب کی نیت سے، جو مستحب ہے اس کو مستحب کے، جو سنت کی نیت سے پڑھنا لازمی ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا تعلق نیت سے ہے. تو یہ مجتہد بول رہے ہیں، تو ہم جب یہ مجتہد کی کتاب میں پڑھے تو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں. یہ مجتہد صاحب یہ کسی عمل کو بعض لوگ واجب بول رہے ہیں،
بعض مستحب بول رہے ہیں، تو یہ کیسا ہوتا ہے یہ سمجھاؤ۔ اب اگر کوئی بنام اخباری یا بنام شیعہ ایک عام انسانوں میں کا ایک فرد، ایک نوع اٹھ کر وہی چیز کر دے، تو کیا ہم ان سے نہیں پوچھنا؟ ان پر اسی لیے لعنت بھیج رہے ہیں کہ یہ بعض اس کو واجب بول رہے ہیں، بعض مستحب۔ کمال ہے جب انہوں لکھ دیں بعض واجب اور بعض مستحب، تو یہ تو لعنت اللہ۔ اگر اپنا بچہ غلطی کرے تو رحمت اللہ۔ تو دین میں اپنے سے ایک بات تو وہ ہوا مشرک۔ اب اگر واجب نہیں ہے، واجب ہو رہا ہے، مشرک سائنسدانی کا عملیہ۔ اور اگر مستحب نہیں ہے، واجب ہو رہا ہے، تبھی مشرک۔ تو واجب کو واجب بولو، مستحب کو مستحب بولو، کیا ہے یہ طے کریں۔ تو چنانچہ بدعت کی کیا معنی ہے کہ دین میں جس بات کو خدا نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کر دیا جائے، اور جس کو خدا نے حلال نہیں کیا اسے حلال کیا جائے، یا کسی نامکروہ کو مکروہ اور ناواجب کو واجب قرار دیا جائے۔ یہ ساری گفتگو کیوں ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی غدیر کی نماز نہ ہونے پائے، نماز چھوٹ جائیں گی، پڑھنے کے بعد چھوٹ جائیں گی۔ تو پہلے غدیر سے پہلے یہ طے کر لو کہ واجب کی نیت سے پڑھنا ہے یا سنت کی نیت سے پڑھنا ہے، یا یہ کہ چھٹ گئی تو قضا پڑھنا ہے۔ یہ طے کر لو پہلے۔ چھٹ گئی تو میرے پاس کفے افسوس ملنا ہے کہ ہائے 1 سال تک ہائے ہائے کرنا، ہائے غدیر کی نماز چھوٹ گئی میرے سے آج، ہائے چھوٹ گئی۔ یہ بیعت نہیں ہے۔ بیعت کا سلسلہ 3 دن چلا، وہ اور ہے، نماز عید غدیر اور ہے۔ 3 دن تک بیعت کا سلسلہ۔ تو اسی طرح ہم شب جمعہ بیعت کرتے ہیں، ہر شب جمعہ فجر بعد نماز فجر جو عہد نامہ ہے وہ پڑھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں امام کی۔ تو یہ تو بیعت تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی قضا کی نیت سے نہیں ہے، بیعت بھی قضا کی نیت سے نہیں۔ نہ واجب کو واجب قرار دیا جائے یا کسی غیر مستحب کو مستحب بنا دیا جائے۔ مثلا خدا نے فرمایا نماز پڑھنا ہر وقت مستحب ہے، لیکن کوئی شخص اس خیال سے کہ خدا نے ہر وقت نماز مستحب فرمائی ہے، یہ بھی چونکہ ایک وقت نماز ہے، نماز پڑھے اس کو ثواب ہوگا، لیکن اگر عین غروب آفتاب کے وقت سمجھ کر نماز پڑھے کہ خدا نے خاص اس وقت کے لیے نماز کا حکم دیا ہے، بدعت اور حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی سمجھ کر نہیں پڑھنا یہی وقت دیا گیا نہیں، تو پتہ چلا وقت کی بھی اہمیت ہے۔ تو اس میں کیا ہے نماز غدیر کے لیے؟ قبل زوال پڑھو، جس طرح سے عیدین پڑھتے ہیں قبل زوال۔ اب اگر کوئی بول دے کہ نہیں بعد زوال بھی پڑھتے ہیں، شاید خدا یہ بھی حکم دیا ہے، اب آپ بول دیے بعد بدعت ہو گئے، نہیں کر سکتے آپ جی۔ نماز پڑھے اس کو ثواب، لیکن اگر عین غروب آفتاب کے وقت سمجھ کر نماز پڑھے کہ خدا نے خاص اس وقت کے لیے نماز کا حکم دیا ہے، بدعت اور حرام ہے۔ چنانچہ عمر نے خاص چاشت کے وقت 6 رکعت نماز سنت مقرر کی، جی یہ بالکل بدعت اور حرام ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح اگر کوئی سنتی نماز 3 رکعت پڑھے تو یہ بھی بدعت اور حرام ہے۔ اسی طرح 1 رکعت نماز میں 2 رکوع کرنا بدعت ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے ایسا نہیں کیا۔ یا مثلا کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ کو ہر وقت پڑھنا سنت ہے، ہر وقت پڑھنا، اور سب سے اچھا وظیفہ ہے، مگر کوئی یہ کہے کہ صبح کی نماز کے بعد 12,000 دفعہ پڑھنا سنت ہے، تو یہ عمل بدعت ہے۔ ہر چند کے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا سنت ہے، ثواب بھی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نماز صبح کے بعد 12,000 دفعہ پڑھنا سنت ہے، تو بول رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ شارع نے یہ قید نہیں لگائی۔ طے ہو گیا؟ تب پتہ چلا شارع مقدس نے جو طے کیا
بس وہی حکم پر عمل کرنا ہر امتی کا فریضہ ہے، اپنی عقل نہیں لڑانا ہے وہاں پر۔ غرض کہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں میں شیعوں میں یہ فرق رہا ہے کہ شیعہ اپنے ائمہ کے اقوال پر عمل کرتے رہے۔ شیعہ کیا کرتے ہیں؟ ائمہ کے اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ اگر شیعہ ہیں تو ان کا فریضہ ہے کہ ائمہ کے اقوال پر عمل کریں، اور مسلمانوں نے پیروی اہل بیت سے انکار کیا، اس لیے اپنے ناقص علم و عقل پر بھروسہ کر کے دین میں بدعتیں برپا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے انہیں برا کہا ہے، برا کہا ہے۔ اب سنیں، درود پڑھیے، بہت دیر ہو گئی، میں مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور جناب امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا، یا حضرت میں کس طرح خدا کی عبادت کروں؟ آپ نے فرمایا، دین میں بدعت نہ کر۔ جو کوئی احکام دین میں اپنی رٹ لگاتا ہے، احکام دین میں اپنی رٹ لگاتا ہے، ہلاک ہوتا ہے۔ اور جو شخص حضرت رسول خدا اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال کو چھوڑ دے گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو کلام الہی کے حکم کو ترک کر دے وہ کافر ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ جو اقوال کو چھوڑ دے وہ گمراہ، اور جو کلام الہی کو ترک کر دے، کلام الہی کے حکم کو ترک کر دے، تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ ایک بول رہے ہیں باجماعت نماز عید غدیر نہیں ہوتی، ایک بول رہے ہیں کہ باجماعت ہوتی ہے مگر سنتی نہیں ہوتی، ایک کہہ رہے ہیں کہ باجماعت پڑھنا ہے لہذا یہ واجب ہو گئی جی، ایک کہہ رہے ہیں کہ قضا ہے۔ یہ چاروں ہیں، اور ہے چاروں ایک ایک فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ معصوم ان کو ایک قول دیے، دوسرے کو کچھ اور دیے، تیسرے کو کچھ اور، یہ تو نہیں ہوتا کہ قولنا واحد، فعلنا واحد، امرنا واحد۔ ان کا قول ایک ہے، ان کا فعل ایک ہے، ان کا امر ایک ہے، 14 کے قول میں کوئی تضاد نہیں ہے، باعتبار عقل جواب ہے، یعنی سائل کی عقل کو دیکھ کر امام جواب دیتے تھے، یہ ہے۔ تو اب یہ چاروں میں سے کوئی ایک، 3 گمراہ ہے، ایک صحیح ہے نا؟ قول معصوم پر جو عمل کرے وہ گمراہ نہیں ہے، قول معصوم کو ترک کر دے گمراہ ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی رائے سے دینی معاملے میں فتویٰ دے، اپنی رائے سے دینی معاملے میں فتویٰ دے، اس نے خدا کی عبادت ایسے امر سے کی جس کو جانتا نہیں، اور دین خدا کو نادانی سے اپنی رائے بنا لیا، ایسا کرنے والا خدا سے مقابلہ کرتا ہے، ہم سے نہیں، ہم سے نہیں، یہ خدا سے مقابلہ ہو رہا ہے، ان کے چاہنے والوں کا، ہم سے نہیں، خدا سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا جیتتا یا یہ کہ یہ لوگ جیتتے ہیں، وہ دیکھنا ہے۔ جو بھی دین میں بدعت پھیلا رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کون غالب آتا۔ ایسا کرنے والا خدا سے مقابلہ کرتا ہے کہ حلال و حرام اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے، حلال اور حرام اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے، تو گویا وہ خدا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بدعتی پیغمبر خدا کی سنت کا تارک ہے، بدعتی پیغمبر خدا کی سنت کا تارک ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں بدعت ظاہر ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور بدعت کو روکے، اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ ملعون ہے۔ لعنت کی زد میں آئیں گے وہ حضرات جو علم رکھنے کے باوجود نہ روکیں،
یا ہر ایک جان دو بھائی اپنے کو کیا کرنا ہے. نہیں، اگر لعنت سے محفوظ رہنا ہے تو فریضہ ہے بولنا. دیکھو میں یہ قول معصوم دیکھا ہوں، یہ قول معصوم ہے. اور بدعت کے تعلق سے امام یہ فرما رہے ہیں. اب بدعت شرک ہے، دین میں اپنی طرف سے ایک بات ملانا شرک ہے. ادنا درجہ شرک بول رہے ہیں. یہ ہوا. پھر فرمایا جو شخص بدعتی کے پاس جائے، جو شخص بدعتی کے پاس جائے یا اس کی تعظیم کرے، گویا وہ اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ جو بھی میں پیش کیا، یہ نماز عید غدیر سنت میں بول رہا ہوں. ایک بول رہا واجب، ایک بول رہا جماعت سے نہیں، ایک بول رہا خطا پڑھ سکتے. جی یہ ہوئے چار ہوئے. چار میں سے ایک صحیح ہے، تین کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی تعظیم کر رہے ہیں. یا یہ کہ وہ کیا ہے، جائے یا اس کی تعظیم کرے، گویا وہ اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ وہ بھی معاون ہوا اسلام کی بربادی کرنے کا، مددگار ہوا، سپورٹر ہوا. تو ایسوں کے پاس نہیں جانا ہے، اجتناب کرنا ہے. تب یہ طے کرنا کہ قول معصوم کیا ہے، اس کے بعد اجتناب کرنا فریضہ بنتا. پھر فرمایا خدا بدعتی کی دعا قبول نہیں فرماتا. کسی نے پوچھا یا حضرت اس کی دعا کس لیے قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا بدعت کی محبت اس کے دل میں جم جاتی ہے، پھر نکلتی نہیں. بدعت کی محبت جم جاتی ہے کیونکہ وہ خواہش سے اپنی بولتے رہتا ہے. ابھی جم گئی تو وہ نکل نہیں سکتی. درود پڑھیے. اچھا، عمل بغیر معرفت، بغیر معرفت کے بیکار ہے. یہ سنیں اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا جو شخص بغیر علم و معرفت و بے بصیرت عمل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو نامعلوم راہ پر چل رہا ہے. نامعلوم راہ پر چل رہا ہے، جس قدر آگے بڑھتا جائے گا اس قدر منزل سے دور ہوتا جائے گا. بات واضح ہوئی؟ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ بغیر علم و معرفت و بے بصیرت عمل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو نامعلوم راہ پر چل رہا ہے. راستہ معلوم نہیں ہے، جا رہا ہے تو منزل کو نہیں پائے گا، وہ منزل سے دور ہوتا جائے گا. آپ سمجھیں منزل کو پر آئے اگر قربتاً دور ہو رہا ہے، قریب نہیں ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے. کیونکہ سنت کو واجب دور ہو رہا ہے، واجب کو سنت ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے. کوئی ایک دور ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں راہ پر ہوں، دور ہو رہا ہے. ہر عبادت کی کچھ شرائط ہیں، اگر ان کا علم نہ ہو تو عبادت بیکار ہے، اور عمل کے لیے علم کی ضرورت نہ ہوتی تو خداوند عالم تو انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. سمجھے؟ یہ انبیاء کا کام تھا نا. تو انبیاء بھی پتا چلا بغیر علم و معرفت کے، بغیر آپ کے درس کے دنیا سے چلے گئے. تو انبیاء کا کام مولوی لوگ کر رہے ہیں، قبلہ کر رہے ہیں. جب دنیا کے راستے بغیر رہبر اور رہنما کے طے نہیں کیے جا سکتے، جب دنیا کے راستے بغیر رہبر اور رہنما کے طے نہیں کیے جا سکتے تو آخرت کی مشکل ترین راہیں بغیر رہبر اور رہنما کی تعلیم کے کس طرح طے ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس راہ میں ہزاروں کمین گاہیں ہیں جن میں ہزاروں شیاطین طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے راستہ طے کریں گے؟ اسی لیے اہل بیت کا دامن تھام لیجئے کیونکہ شیطان وہاں نہیں آ سکتا. اچھا، سب سے بڑا گناہ خدا اور رسول پر الزام لگانا اور جھوٹ بولنا ہے. جو شخص احکامات الہی سے بے خبر ہو، احکامات الہی سے بے خبر ہو، احکامات کے سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور خود کو اہل ظاہر کرتا ہو،
سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ خود کو حدیث سمجھ نہیں سک رہے ہیں، مگر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا. ظاہر کر رہے ہیں آپ، مگر نہیں سمجھ سک رہے ہیں کہ کیا ہے. اہلیت نہ رکھتا اور خود کو اہل ظاہر کر رہا ہے، وہ جہنمی ہے. معصوم فرما رہے ہیں وہ جہنم. البتہ یہ کہے کہ میں نے فلاں عالم سے سنا ہے تو وہ قابل قبول ہو سکتا ہے. ہو گیا علم بغیر معرفت. اور جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں ان کے تعلق سے یہ حادث ہو چکے. اور بدعت کی تعریف کیا ہے وہ بھی ہو چکی. جو جانتا ہے اس کا فریضہ کیا ہے وہ بھی میں بتا چکا. جاننے والے کا فریضہ ہے، اور جب جان چکے تو ان کی تعظیم نہیں کرنا. نہیں تعظیم. ارے نہیں بھائی اب لوگ قبلہ بول رہے ہیں نا، میں بھی قبلہ آپ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ نہیں سمجھے. نہیں، قول معصوم کے برخلاف کام کر رہے ہیں آپ. معصوم بول رہے ہیں کہ وہ اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، اس میں نکلا. تو ایسے کی تعظیم مت کرو. پھر آپ کیوں کر رہے ہیں تعظیم؟ نماز عید غدیر واجب ہے، میں سنت بول رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں بھائی تعظیم؟ آپ لوگوں کا فریضہ ہے، چھوڑ دینا مجھے، یہ لازمی ہے. درود پڑھیے. یا علی ادرکنی. اللہ اکبر. اب یہاں سے غور سے سنیے انشاءاللہ تعالی ایک دو تین احادیث، اس کے بعد عیدین کے تعلق سے قول معصوم، پھر یہاں سے چیپٹر کلوز لا اکراہ فی الدین کی تلاوت کے بعد. جی عمر بن حنظلہ نے بتایا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے دو شیعہ مومنین کے متعلق سوال کیا جن میں کسی مذہبی مسئلے میں یا دنیاوی مسئلے میں جیسے وراثت وغیرہ پر تنازع ہو جائے تو کیا وہ دونوں شیعہ اپنا مقدمہ خلیفہ یا سلطان وقت اور قاضیوں کی عدالت میں لے جا کر فیصلہ کرا سکتے ہیں؟ کیا ہے جی؟ دنیاوی ہو یا دینوی ہو، جھگڑا کس کے درمیان ہے؟ دو شیعہ مومنین کے یہ کے متعلق سوال ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے ایک شیعہ ہے، دونوں شیعہ لڑ رہے ہیں، دونوں مومنین ہیں لڑ رہے ہیں. مسئلہ دین بھی ہو سکتا ہے دنیا بھی دونوں. یہاں پر حدیث یاد آ گئی، یہ یوم غدیر ایھا الناس فیکم علی ابن ابی طالب بمنزلتی فخلدوہ فی دینکم وفی جمیع امورکم. اے لوگوں تمہارے درمیان میں علی کو چھوڑ رہا ہوں جو میرے مثل ہے، تم علی کی تقلید کرو دینکم وفی جمیع امورکم. دیکھیں اسی لیے یہاں پر چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں کسی مذہبی مسئلے میں یا دنیاوی مسئلے میں، تو ہمارا یہ فریضہ ہے دنیاوی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو امام کی طرف رجوع کریں. جی تو یہاں سوال کیا ہو رہا ہے امام سے؟ دونوں شیعہ اپنا مقدمہ خلیفہ یا سلطان وقت اور قاضیوں کی عدالت میں لے جا کر فیصلہ کرا سکتے ہیں. سوالیہ ہے. اور کیا یہ طریقہ شیعوں کے لیے حلال ہے؟ دوسرا سوال ہے. فرمایا کہ جو شخص بھی ان لوگوں کے یہاں اپنا مقدمہ لے جائے خواہ وہ مقدمہ حق ہو یا باطل ہو، بہرحال اس نے قرآن کریم کے حکم کے خلاف طاغوت سے حکم اور فیصلہ طلب کیا. طاغوت سے حکم اور فیصلہ طلب کیا ہے، اور طاغوت کے یہاں سے جو بھی فیصلہ اس کے حق میں صادر ہوگا خلاف قانون خدا بندی ہوگا، حرام ہوگا، خواہ یوں وہ اپنا صحیح حق ہی حاصل کیوں نہ کر لے. وہ فیصلہ کیا
جو حق تھا وہ صحیح حق آپ حاصل کر لے، مگر یہاں پر بھی امام منع کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ اس نے اس طریقہ کار سے حاصل کیا وہ طاغوتی حکم اور فیصلے سے لیا ہے، اور یقیناً اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت سے ہر حال میں کفر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ طاغوت سے حکم و فیصلہ کرایا کریں گے، اور یقیناً انہیں یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر اختیار کر لیں۔ اس آیت کو قرآن اور حدیث کو کافی میں پڑھیں اور فیصلہ کریں۔ ہو گیا بات واضح بھی نا؟ اب سنیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پریشان کن جواب سن کر عمر بن حنظلہ نے جو سوال کیا وہ اس کا جواب سن لے، تاکہ مرکز سے دور افتادہ شیعوں کو بالواسطہ ہدایت حاصل کرنے اور بعد میں مرکز کی طرف نہ دوڑنے کا فطری انتظام معلوم ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ انہیں ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے جو شیعوں میں ہماری احادیث بیان کرتا ہو۔ کیا کرنا ہے؟ لڑ لیے کون؟ دونوں پر اطلاق مومن ہیں، دونوں شیعہ ہیں۔ چائے کا کیا ہوگا بیٹے؟ چائے تو اوپر بول دو، جی بول دو، بن جائیں گی۔ تو لڑ رہے ہیں دونوں شیعہ، تو باطل کے پاس نہیں جانا ہے آپ کو، کس کے پاس جانے بتائیں امام؟ جو شیعوں میں ہماری احادیث بیان کرتا ہو اور ہمارے مقررہ حلال اور حرام پر نظر و اطلاع رکھتا ہو اور ہمارے اور پرائے احکام کی معرفت رکھتا ہو، ہمارے پرائے احکام کی معرفت رکھتا ہو، ایسے شیعہ کو فیصلہ کرنے والا بنا لینے پر راضی ہو جائے اور اپنا مقدمہ اس کو سونپ دیں۔ اس صورتحال میں یعنی جب حاکم بناتا ہو، جب لوگ ایسے شخص کو ثالث بنانے پر راضی ہو جائیں تو میں بھی اس کو یقیناً ان رضامند ہونے والوں پر فیصلہ کرنے میں حاکم بناتا ہوں، اور جب وہ ہمارے فیصلے سے فیصلہ کرے، کیا کرتا ہے وہ احادیث بیان کرنے والا؟ ہمارے فیصلے سے فیصلہ کرے یا ہمارے حکم سے حکم نافذ کرے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس کے فیصلے کو قبول نہ کرے تو اس کے سوا کچھ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے یا دونوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی ہے۔ کس کی توہین ہو رہی ہے؟ جب حکم امام بتا دیے، بتا دینے کے بعد قبول نہیں کر رہے تو دونوں کے لیے بول رہے امام، کس کے؟ آپ کے جو ہے نا وہ کر رہا ہے توہین، اللہ کی ہو رہی ہے نا بھائی، ڈائریکٹ۔ دونوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی اور ہمارے رضامندی کو ٹھکرا دیا، امام کی رضامندی کو ٹھکرا دیا، اور ہمیں ٹھکرانا اللہ کو ٹھکرانا، اور وہ ٹھکرانے والا شرک کی حد میں داخل ہو گیا یا شرک کی حد پر آ کھڑا ہوا ہے۔ اب جو بتا دیا یہ چار، واجب، سنت، باجماعت نہیں پڑھنا، اور ایک قضا، کوئی ایک کھڑا ہوا ہے، اب شرک کے راستے پر آ گیا وہ، یا یہ شرک کی حد میں داخل ہو گیا، دونوں صحیح تو نہیں ہو سکتے۔ چلیے درود پڑھیے۔ اب سنیں اور ایک قول امام کا، یہ غور سے سماعت فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے
ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے جواب دے دیا، جواب دے دیا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر یہ بات یوں ہو یا یوں نہیں تو یوں ہو، تب آپ کیا کہیں گے؟ امام کے جواب دینے کے بعد اب انہیں امام سے بولا اگر یہ نہیں، اگر ایسی ہوتی، اگر ایسی نہیں، اگر ایسی ہوتی، ہاں یہ سوال کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، سنو، میں نے تیرے سوال کے جواب میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ فرمان رسول ہے، جو کچھ بھی کہا ہے وہ فرمان رسول ہے۔ ہم لوگ کسی بھی حیثیت سے اپنی رائے سے بات نہیں کرتے، معصوم ہو کر اپنی رائے سے بات نہیں کرتے۔ اب سنیے 12 کی سنی ہوئی حدیث، انی تارکم فیکم الثقلین، یہ کون بول رہے ہیں؟ کون چھوڑے؟ رسول خدا چھوڑے۔ کیا چیز چھوڑے؟ قرآن اور اہل بیت۔ کہیں کہہ رہے ہیں قرآن سنت، قرآن علی، قرآن اہل بیت، قرآن میری عطرت، یہ دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ امت سے کہہ رہے ہیں تم اس سے تمسک رکھو، کیوں؟ گمراہی سے بچنے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنا ہر ایک کا فریضہ ہے، اپنی عقل نہیں، اپنی خواہش نہیں، اپنی شہرت کو پیش نظر نہیں رکھنا۔ شہرت کا دینے والا خدا ہے، از خود شہرت ملتی اگر تائید اہل بیت کرے، اور نہیں شہرت کی خاطر دین میں گڑبڑ کرے تو خدا کی قسم منزل سے دور ہوتے جائیں گے، اور رات دور ہوتی جائیں گی آپ سے۔ تو دو چیزیں چھوڑے، چھوڑنے والے رسول خدا آئمہ نہیں، آئمہ نہیں چھوڑے، یہ دو چیزیں رسول خدا چھوڑے۔ رسول خدا لائے، رسول خدا چھوڑ دیے، اور لائے خدا کے پاس سے، امت کے درمیان چھوڑ دیے، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے تمسک اختیار کرو۔ جب اہل بیت کو چھوڑے تو اہل بیت کا فریضہ ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو سمجھا دینا۔ کس چیز کی حفاظت کرنا؟ جس کو رسول خدا چھوڑے۔ کس کو سمجھانا؟ جس کو رسول خدا دیے۔ تو آئمہ کا فریضہ ہے جو رسول خدا دیے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو سمجھا دینا۔ اسی لیے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ محمد عربی کا حلال کیا ہوا قیامت تک کے حلال ہے، ان کا حرام کیا ہوا قیامت تک کے وہ حرام ہے۔ تو آئمہ معصوم ہو کر وہ اپنی رائے نہیں بلکہ حکم رسول خدا کے، اب ایک نظر ڈالیں رسول خدا پہ، تو یہ رسول خدا کی شان میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو اپنی خواہش نفسانی سے نہیں بولتا، یہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ لے۔ تو پتا چلا من جانب خدا رسول خدا بولتے ہیں، وحی کے آنے پر تو ایک رخ سے رسول خدا جو بھی دے رہے ہیں وہ حکم خدا ہے، اور خدا جو بھی دے اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں، اس کو حدیث قدسی۔ قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہو یہ تو خاموش ہے، پابند وہی ہے، محتاج وہی نہیں ہے، پابند ہے، بیٹھے ہیں خاموش۔ تو بول میں بولوں گا، اگر تو نہیں تو نہیں بولوں گا۔ یا اللہ اتنے پابند ہے رسول خدا، وہ بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، تیری خواہش جو بھی تیری خواہش ہے اس کی تکمیل کرنے میں آیا ہوں، میری خواہش کی نہیں۔ اب خدا کی خواہش تھی اعلان ولایت، تو بولے اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، چلو وہ بھی کر دوں گا میں۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام وہی بولتے ہیں جو رسول خدا بولتے ہیں۔ ہو گیا، یہ طے ہو چکا۔ چلیے اب یہ آخری ہے، وعلیکم السلام۔ یہ ہو چکا۔ اب سنیے فائنل
سب آئے تھے نماز میں یا جتنے ہیں جی سب نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، باقی تقریباً تھے. جی ہاں چلیے درود پڑھیے. یہ تمام باتیں یاد ہے نا؟ واجب کو اگر کوئی سنت بولتے، سنت کو واجب، تو کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. جی اور امام خود سے کلام نہیں کرتے، اپنی رائے نہیں دیتے، یہ بھی ہو چکا. ادنا درجہ شرک ایک بات دین میں بلانا ہے، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ شرک کر رہا ہے تو اس کی تعظیم نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو برباد کرنے کی کوشش میں ہے اپنی خواہشات نفسانی کے پیش نظر. یہ اہم ترین مسئلہ ہے بھائی، نماز عید غدیر کا بہت اہم ترین مسئلہ ہے اگر شیعہ ہیں تو. کیونکہ وہ ایک دن کے سبب، اس ایک اعلان کے صدقے میں یہ ہماری ساری کی ساری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں. یہ اہمیت ہے اس دن کی. ہاں یوم غدیر ہے، یہ جذبات میں نہیں آنا اس میں کہ جذبات کی بنیاد پر آپ جو دل میں آیا بول دیں اور بولے کہ یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے. جیسے کہ بعض حضرات صاحبان ممبر کہتے ہیں نہیں حضرت عباس بھی معصوم، زینب بھی معصومہ. نہ رکھیے، خدا کی قسم، خدا کی خدائی میں اگر کوئی اللہ مطلقاً ہوتا تو سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہوتا. مطلقاً اللہ، مطلقاً اگر اللہ کوئی ہوتا تو وہ سوائے علی کے یعنی ائمہ کے کوئی اور نہیں ہوتا. اسی طرح یہ معصومین کی فہرست جو 14 کی بنا دی گئی ہے، اگر یہ معصومہ اگر ہوتی تو شہزادی زینب ہوتی، مگر ہم نہیں بول سکتے. جس طرح علی کو اللہ نہیں بول سکتے، اسی طرح زینب، شہزادی زینب کو معصوم، کیونکہ درس یہ دیا گیا ہے کہ معصوم 14 ہیں. اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی بول دیتا بدعتی ہے، شرک کر رہا ہے، وہ مشرک ہے. وہ نہیں یہ ہو رہے نہیں شہزادی زینب ہے بھائی، ثانیت اس کا فضائل واقف ہیں ہم، الحمدللہ آپ سے زیادہ واقف ہیں. میرے تقاریر سن کے کٹنگز پیش کرنا اور ہے، اس کو الابریٹ کرنا یہ اور ہے. میں سب واقف ہوں، مگر یہ کہ جو شریعت جس چیز کا حکم دے دی ہم اس کے پابند ہیں. بول دے اللہ ایک تو بولے ایک، اب دیر نہیں، ایک ہے. معصوم 14 تو بولے 14، 15واں نہیں. اب یہ شہزادی زینب اور دیگر یہ جو محفوظین، خدا کی قسم محفوظین، قابل تعظیم، سقائے حرم، خدا کی قسم ان کی فضیلت کوئی نہیں بیان کر سکتے. ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ جو مشت خدا کا پیکر بن کر آیا، جو رضائے رب کا پیکر بن کر آ گیا، جو وحدت خدا کو سمجھانے والا عالم ناسوت میں ظاہر ہوا، یہ تمام فضیلتیں لے کر مظہر خدا ہو کر، مظہر صفات رب ہو کر، مظہر افعال رب ہو کر، ہاتھ بلند کر کر یہ عباس کو طلب کرنا. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ علی کے پاس ایک عباس کی کمی تھی، اس کو مولا کائنات طلب کیے ہیں. جو خدا کے پاس یہ نعمت رکھی ہوئی تھی، جو خدا اس کی حفاظت کر رہا تھا، تو خدا بند عالم عطا کر دیا. تو ایک مرتبہ جس طرح سے کہ خدا بند عالم عالم ہو میں اپنے آپ کو دیکھا آئین علی میں، دیکھ کر بولا کیا احسن ہوں میں، کیا احسن ہوں. خلق کرنے والوں میں وہ آئینے کو دیکھا، دیکھ کر بولا احسن ہوں میں، بالکل ہو بہو میں ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. آغوش علی میں، آغوش مشت خدا میں جب عباس آئے، علی ولی دیکھ کر کہنے لگے کیا احسن دعا تھی، کیا احسن ہوں میں بھی، کیا دعا کرا تھا کہ آج میں بھی اپنے آپ کو اپنی آغوش میں دیکھ رہا ہوں.
میں اپنی آغوش میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی شجاعت دیکھ رہا ہوں، میں اپنے کمالات دیکھ رہا ہوں، میں اپنا حسن دیکھ رہا ہوں۔ ارے کچھ کمی ہے سقائے حرم کے فضائل کی؟ خدا کی قسم بہت ہے۔ علی کو اللہ بول کر فضائل بیان کرنا کمالی ہے، علی کو اللہ نہ مان کر علی کے فضائل بیان کرنا کمال ہے۔ اگر کمشنر آف پولیس ہے، کمشنر آف پولیس ہے، ان کے کیا کیا جو ہے نا اختیارات ہیں، وہ سب کر کے کیا بولوں بھائی، کیا کہنے کمشنر صاحب کے، اج ان کے اختیارات میں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو وہ فضیلت اس کی کیا ہے، کیا بیان کروں؟ اب وہ چیز علی میں دیکھا، اللہ نہ بول کر وہ علی کے لیے بولوں تو یہ فضیلت ہے، مولا ہے، یہ ہے ذکر۔ تو اسی طرح عباس کو معصوم نہ بول کر اس میں مگر وہی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو معصوم میں ہے، یہ کمال ہے نا بھائی، یہ ہوئے کمال کی بات۔ تو بہت ہے فضائل، تو آپ ہمارا شیعوں کا فریضہ، اخباریوں کا فریضہ، اخباری اگر ہے تو بٹے باز نہیں، بٹے باز اخباریاں بھی ہے، اخباری اگر ہے تو اس کا فریضہ ہے مطابق قرآن اور حدیث گفتگو کرے۔ حدیث گھڑنا ابو ہریرہ کا کام ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ گھڑ کے بھیج گئے۔ اگر ہے حدیث تو میں ملاؤں گا، میں حدیث الیوم سے ملاؤں گا، میں حدیث خزا اگر یہ لائیں گے تو الیوم سے ملاؤں گا۔ یہ الیوم کیوں ہے پھر؟ یہ مقام کی تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ ہٹ کر، تھوڑا ہٹ کر اعلان ہونے والا تھا، نہیں ہے۔ تو جو اعلان کے مقام کی تبدیلی اس کے سلسلے میں خدا برداشت نہیں کرا تو اس کی نماز قضا ہوتی، کیسا ہوتی بھائی؟ نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ جو وحدت، جو احدیت، جو انفرادیت عید غدیر میں ہے، اس کو ختم کر رہی ہے۔ توہین ہے۔ 5 وقتہ نماز کبھی بھی پڑھ لیں گے، نو پرابلم، پڑھ لیں گے، اس کو کبھی بھی پڑھ لیں گے، ادا ہو جائیں گی۔ اگر وہ 5 وقتہ نماز میں اگر یہ غدیر آ گئی تو اہمیت ختم ہو گئی، نہیں آ جاتی، کیونکہ شریعت پر غالب ہے یہ 2 رکعت نماز، یہ غالب ہے، اس کے سبب سب قبول ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ جذبات اور ہیں، فہم اور ہے۔ اور جب انسان جذبات میں آتا ہے تو فہم کو کھو بیٹھتا، اور فہم عطا ربانی ہے۔ خدا جس مومن کو چاہے فہم عطا کرے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ مومن ہی ہے، مومن ہے مگر آپ کی اتنی فہم نہیں ہے۔ جب فہم نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر، ذکر نہیں کرنا۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ علم سکوت کا نام ہے، علم سکوت کا نام ہے۔ سکوت کے بعد ہے آپ کے حفظ، حفظ کے بعد فہم، فہم کے بعد عمل، عمل کے بعد تبلیغ۔ آخری منزل ہے تبلیغ۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی منزل پہلے ہے، آخری منزل پہلے آ گئی، پہلے تبلیغ ہو رہی ہے، بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں یہ نہیں ہے، میں نے بولا ایسا، میں نے بولا ایسا، کسی کے کہنے پر میں نے بولا ایسا، بول دیے پھر میں نہیں بولا ایسا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، غلط ہے۔ چلیے درود پڑھیے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نماز جماعت فرادہ نماز سے 24 درجہ افضل ہے۔ میں پہلے پوری حدیث پڑھ دوں گا، پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے جی۔ یا اگر کوئی چاہے نوٹ کرنا تو نوٹ کر لے سکتا ہے۔ نماز جماعت فرادہ نماز سے 24 درجہ افضل ہے، اور 5 وقتی نماز میں جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور نماز جمعہ میں واجب ہے، خواہ سنت ہو یا واجب۔ لہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت
واجب ہے ورنہ سنت ہے، اور گہن وغیرہ کی نماز میں بھی سنت ہے، اور نماز سنتی میں جماعت حرام ہے سوائے 6 مقام کی، ایک نماز بارہ، دوسرے نماز عید، تیسرے بقرعید، چوتھے نماز عید غدیر، پانچویں 6 برس سے کم عمر بچے کے جنازے پر، چھٹے اس نماز میں کہ پیش نماز دوبارہ ان لوگوں کو جو بعد میں آوے ان کی درخواست پر پڑھاوے، اور جو لوگ کے پڑھ چکے ہیں ان کو بھی سنت کی نیت سے دوبارہ شریک ہونا جائز ہے۔ ہو گیا؟ چلیے اب پھر ذرا رک رک کے پڑھیں گے، تھوڑا تھم تھم کے پڑھیں گے اب یہاں سے، میرا قول نہیں ہے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس معصوم کا، اس امام کا قول ہے کہ جس کے سامنے اگر نام حسین لے لے، چھٹے امام کے سامنے اگر کوئی حسین کہہ دے تو سارا دن گریے میں چلے آتا، سارا دن گریے میں۔ تو وہ امام عیدین کی نماز کے سلسلے میں حکم دے رہے ہیں، یہاں جو دعائی دیتے نا، عید جب بھی آتی محزون ہو جاتے ہیں امام، نہ آپ محزون سمجھ رہے ہیں، نہ پرسا سمجھتے، نہ تو عید الفطر سمجھ میں آ رہی، نہ عید الاضحیٰ سمجھ میں آ رہی، نہ عید غدیر سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سنیے اب، نماز جماعت فرادہ نماز سے 24 درجہ افضل ہے، کیونکہ اگر اب آپ نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ فرادہ ہو گئی۔ نماز جماعت کے لیے یہ ہے کہ اگر جماعت میں پڑھیں، ایک کی قبول، سب کی قبول ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولا 24 درجے افضل ہو گئی ہے۔ 5 وقتی نماز میں جماعت سنت مؤکدہ ہے، واجب بھی نہیں ہے وہ، سنت تاکید ہے، مگر شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت پڑھو، تاکید ہے یہ۔ اور نماز جمعہ میں واجب ہے، نماز جمعہ میں واجب ہے، کیونکہ نماز جمعہ امام عادل پڑھائے گا، جب امام عادل پڑھائے گا تو وہ تو واجب ہے نا، اور جمعہ باجماعت ہوتی۔ اب یہ بعض نادان یہاں پر کیا کر رہے ہیں، جمعے کو عیدین سے ملا رہے ہیں، جی جمعے کو عیدین سے، جبکہ عیدین کے سلسلے میں امام فرادہ کی بھی اجازت دی ہے۔ نماز جمعہ فرادہ ہوتی نہیں، اس کے لیے کمپلسری جماعت پہ جمعہ اور عیدین کیوں ملا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کیا فہم ہے، پھر دعویٰ علم ہے، قبلہ بھی ہے، بارے میرے قبلہ، ماتم کرنا ہے ان پر تو۔ اچھا، یہ بھی معروضہ کر چکا کہ فرسخ کی قید ہے، وہ اعرابی کی نماز جو رسول خدا کی خدمت میں آیا، آ کر بولا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا کیونکہ میں دور خریے میں رہتا ہوں، کہ میں کیا کروں، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کا ثواب مجھے مل جائے۔ تو رسول خدا اس کو یہ نہیں بول رہے ہیں کہ جب تو دور سے قریے میں رہ رہا ہے تو اس میں تو کافی فرسخ دور ہے، تو کئی میل دور ہے، تو جمعہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہیں، معصوم کا پڑھانا شرط ہے نا، شرط ہے معصوم کا پڑھانا نماز جمعہ، تو رسول خدا اس کو دوسری نماز بتا دی ہے، یہ پڑھ لو۔ تو نماز جمعہ میں فرسخ کی بھی قید ہے۔ عیدین کے لیے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک نماز ہو رہی ہے، 1 میٹر دوری پر جو ہے نا ایک مسجد ہے، وہاں پہ نماز ہو رہی ہے، 3.5 میٹر پر ایک مسجد بن گئی، وہاں ایک نماز ہو رہی ہے، اشرف خانے کم ہے، مسجدیں زیادہ ہے نا، تو چنانچہ جو ہے آپ کے ہر مقام پر نماز عیدین ہو رہی ہے، کہیں نہیں ہے تو کوئی بولا میرے گھر کو شریعت کا تھا،
چلو اس میں بھی ہو رہی ہے. ہاں؟ مسجداں پھول ہے تو بولے کہ نہیں میں بنایا ہوں ایک شریعت کا دا، تو چلا جاؤ یہاں پہ بھی پڑھ لو. چلیے وہاں پہ بھی نماز ہو رہی ہے جی. تو یہ عیدین اور جمعہ کیوں ملا رہے بیٹے؟ کس وقت سے؟ نماز عیدین کے لیے تم صحرا میں جاؤ، نماز جمعہ کے لیے مسجد جامعہ ہے جی، مسجد جامعہ ہے. جیسے اعتکاف مسجد جامعہ میں ہوتا. پڑھنے کی بھی کیا بولنا عادت نہیں ہے، اگر جو ہے بولنے کی تو بیماری ہے. یہ چارے ہر مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں. اعتکاف نہیں، اعتکاف بھی مسجد جامعہ. حدیث سے پڑھو بھائی. اب کچھ سنا دے، یہاں دیکھے ایک نئی چیز نکالا. یا اللہ، یہ تو مشکل ہو گئی. کائی کو میں بدعتی بنوں؟ بدعت کے تعلق سے جب سے اتنے احادیث سب احکامات سنایا میں، کیا ہے بدعت؟ کس کو بولتے آدھا درجہ شرک ہے کہ اپنی طرف سے ایک بات ملا دینا. جمعہ عیدین فخریہ انداز میں میرے پاس پیغامات آ رہے ہیں جس طرح شادی کے آتے ہیں، اس میں سب انکار کر رہا ہوں. نہیں کرتا. شادی کے پیغامات آتے نہیں، ایسا آ رہے ہیں پیغامات. میں بول رہا ہوں نہیں کرتا بھائی، پتہ پیغام آ رہا ہے، پیغام بیچتے جا رہے ہیں. جب نماز عیدین پڑھا رہے ہیں تو جمعہ بھی پڑھاؤ. نماز جمعہ کے احکامات سے بھی واقف ہو، نماز عیدین کے بھی احکامات سے واقف ہو، تو کیوں پڑھاؤں گا میں؟ آپ ناواقف ہیں اسی لیے پیغام بھیج رہے ہیں، کیونکہ آپ نابالغ ہیں. جب نابالغ ہیں تو میرے پاس پیغام بھیج دیا. یہ ہے، اگر واقف ہوتے تو نہیں بھیجتے تھے جی. جو بھی بولے آپ صحیح ہے، وہ میں سن کے بھی بعض وقت نہیں سنتا ہوں. ہاں الہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت واجب ہے. الہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت واجب ہے. پھر پڑھ رہا ہوں، الہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت کیا سمجھے؟ بولیے یا اللہ، بولیے بھائی. دیکھیے ایک اور ایک بات بول رہا ہوں، جتنے حضرات تشریف فرما یہاں پر، اگر کوئی بات یا یہ کہ ابھی سمجھ میں نہیں آئی یا یہ کوئی اعتراض ہے تو ابھی کرنا، بعد میں نہیں. اس پہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اقوال معصومین دے رہا ہوں. میں اس پہ عمل کرنا سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. تو میرا سوال ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو بتا دیں مجھے کیا ہے. بولیے. کیا بولا میں؟ الہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت. تو پتا چلا نماز عیدین بھی واجب ہوتی ہے. ہاں، خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. سمجھ گئے؟ زرارانی اب حدیث سنا رہا ہوں. زرارانی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ نے فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے. امام کے ساتھ سنت ہے. امام کے ساتھ سنت ہے. اور اس دن اور ان دونوں نمازوں کے قبل یا ان کے بعد زوال تک کوئی نماز نہیں ہے. اور نماز عید کا واجب ہونا تو یہ امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے. نماز عید کا واجب ہونا امام عادل کے ساتھ تب واجب ہے. تو پتا چلا عید کی نماز واجب ہوتی ہے ظہور امام کے بعد. اب اگر کوئی نماز عید کو واجب بولے گویا وہ دعوی امامت کر رہا ہے. دعوی ایک الگ رنگ سے دعوی امامت کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو امام منوانا چاہ رہا ہے. امام عادل آ جائیں تو اب کیا ہو گئی ہے؟ واجب. اب جماعت کیا ہوں گی؟ واجب ہو جائیں گی. نماز پنجگانہ جو واجب ہے وہ سنت موقد ہے، مگر جب امام حاضر ہو جائیں، امام ظاہر ہو جائیں، تو اب یہاں پر یہ عیدین واجب ہو جاتی. تو جب واجب ہو جاتی تو جماعت واجب ہے آپ پر. اب آپ فرادہ نہیں پڑھ سکتے.
نماز عید غدیر فرادہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں وہ بچے آپ کے واجب سنت کیوں تمہیں واجب دیتا سنت دو تمہیں واجب تو میں کب بولا سوال تمہاری طرف سے اٹھا کہ نماز عید غدیر واجب ہے تو میں حدیث مانگ رہا ہوں طلب کر رہا ہوں کہاں ہے جو تاکہ میں بھی پڑھوں پڑھنے کے لیے بول رہا ہوں غدیر کا قرب ہے بھائی شیطانوں کی طرح جو نا لوگوں کو بھٹکانا نہیں اب بھٹکیموں کو بھٹکاؤ ہر دور میں آپ کے جو ہے نا منافقین رہے یعنی اخباریوں میں نہیں رہ سکتے سوال ہی نہیں پتا ہوتا ہے بالکل ہے اخباریوں میں منافقین منافق کا ساتھ دیتا نماز نہیں ہونا صحیح ہے وہ میں شروع سے کیا بول رہا ہوں میں یہی تو بول رہا ہوں نا کہ یہ نماز کی اہمیت ہے سمجھو نماز کی اہمیت ہے اب اگر کوئی با جماعت نہیں ہے یہ عقیدہ لے کر پڑھ رہا ہے نماز گئی اب اگر کوئی واجب سمجھ کر پڑھ رہا ہے نماز گئی اور اگر کوئی سنت نہیں ہے واجب سمجھ رہا ہے تب بھی گئی اور واجب ہے نہیں ہے سنت کے تو قبول ہے جی چلو بھائی ٹھیک ہے آج کا دن چھوٹ جائے تو قضا پڑھ لیں گے یہ سمجھ کر آرام کر رہا ہے سو رہا ہے ہو گئے قسمت سو گئے رے رسول خدا ماں دکھا رہے تھے آج کے دن تو سو رہا ہے قسمت سوتے بعض ایام ایسے رہتے اس میں جاگنا ہے شب عید غدیر سے خوشیاں منانا خوشیوں کے دن ہے 3 دن تو بڑے خوشیوں کے دن ہیں بیعت کا سلسلہ اللہ رے میرے علی کی بے نیازی بتا رہے ہیں دیکھو 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 تمسک کس کو بولتے ہیں ہم سمجھا رہے ہیں تمسک کس کو بولتے ہیں ہم سمجھا رہے ہیں بیعت یہ ہے یہاں سے یہاں تک اس کو بولتے بیعت کرنا ہے یہ ہے مولا کائنات کی بیعت ہوئی 18 تاریخ کو اس کے بعد مولا کائنات تشت منگائے پانی بھرے ہاتھ رکھے آؤ رے اب جس کو بیعت کرنا ہے کر لو اب پانی میں ہاتھ ڈال لو رے تمسک بتائے دیکھو جب پانی میں ہم اس نیت سے ہاتھ رکھ دے تو گویا وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہوئی یہ ہے تمسک اس کو بولتے ہیں خدا کرے کہ نیک توفیق عطا فرمائے مومن ہے تو نہیں تو خدا مند عالم پورے منافقین جتنے ہیں ہمارے پاس ان سب کو بے نقاب کر دے تاکہ مجھے ستھرا مجمع ملے پاک صاف ملے طیب و طاہر ملے پرسوں مجلس پڑھ رہا تھا تو دوران مجلس میں باہر تک دیکھتا ہوں لوگ سمجھتے میں اندر ہوں باہر تک دیکھتا ہوں باہر سے کون بھاگے وہ دیکھا میں بولا یہ 2 کشتیوں کے سوار مت رہو کسی ایک طرف رہو ادھر ادھر نہیں حدیث ہے بدعت کے سلسلے میں بھی بتایا نا بدعتی کو کیا تعظیم نہیں کرنا نہیں ایسے کے پاس جانا بھی نہیں ہے نہیں جانا ہے تو میں وہی بول رہا ہوں مت جاؤ جاؤ تو یہاں سے نکل کے گئے چلو جاؤ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم بدعتی کے پاس جا سکتے تو میں تو وہی کرنا چاہ رہا ہوں لوگ بابا کی ایک بات یاد آ گئی اب یہ آخری ایام جو بابا کی جو ہے رحلت ہوئی سے پہلے جلوس میں نہیں آ سکتے تھے مگرنا جو ہے نا بابا برابر عاشور کے اور اربعین کے جلوس میں رہتے تھے تو جب بالکل بستر پہ آئے اب چلنے کے قابل نہیں رہے تو جیسے جلوس ختم ہوا اربعین کا کیا بیٹے سب ہو گیا سکون سے جی بابا سب ہو گیا الحمدللہ مومنین بھی تھے اچھا ماتم ہوا کافی لوگ آئے ارے رے رے بہت لوگ آئے تو بابا بولتے ارے رے رے بولتے تھے بہت آئے تو نہیں بیٹے 2-2.5 رہ جائیں گے اتنے شیعہ ہیں ابھی آخر زمانہ میں پڑھیے بہار الانوار شیعوں میں ہم شیعہ نما کو داخل کرے ہیں تو پہلے یہ بتاؤ کہ اصولی شیعہ ہے نہیں ہے تو شیعہ کون ہے اخباری شیعہ ہے اخباریوں میں اخباری نما داخل ہیں سمجھے آپ وہ سمجھنا ہے شیعوں میں شیعہ نما ہیں
ہاں الہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت واجب ہے، ورنہ سنت ہے۔ ورنہ کیا چیز سنت ہے؟ جی نماز عیدین کی نماز نہیں، یہ کون سا مسئلہ چل رہا ہے بھائی؟ نہیں بابا، قدیر کہاں ہے بھائی؟ باجماعت نماز کا مسئلہ چل رہا ہے نا، باجماعت کیوں بول رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ چیپٹر باجماعت نماز کا ہے بھائی۔ باجماعت نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتا رہے امام، اس چیز کو مت بھولیے تو مسئلہ سمجھ میں آتا۔ یہی ہے فقہی مسائل بڑی پیچیدہ ہوتے۔ ہاں اچھا، ہاں وہ بھی یہ میں اپنا عقیدہ ہے، بخشائش کس کی بنیاد پر ہے؟ خلاف حدیث آپ عقیدہ بنا رہی تو بخشے جائیں گے؟ نہیں بخشے جاتے؟ دیکھیے الہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت واجب ہے۔ انگلش میڈیم کے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، حال میں تو الف ب ت سے سیکھے لوگ، اب ان کو کیا معلوم؟ ہم اردو میڈیم کے شروع سے تعلیم بابا سے حاصل کرو، اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا کہ عالم دین سے میں علم حاصل کروں۔ یہ میرے کو فخر ہے نا کہ جو نا میں عالم دین سے علم حاصل کروں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ میں دوران یہ علم ہٹ گیا تو میں علم حاصل کر سکتا ہوں؟ نہیں، اسی لیے کہ حاصل کرنے تک عالم کے صحبت میں رہنا، ہٹ گئے تو پھر گموت میں آگے سمجھاؤ۔ پھنسے۔ الہذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت واجب ہے، ورنہ سنت ہے۔ واجب ہے، جب نماز واجب ہے تو جماعت، ورنہ سمجھ میں آ گیا؟ ورنہ کیا ہوئی؟ سنت ہوئی۔ کیا سنت ہوئی؟ ہاں جماعت۔ اور گہن وغیرہ کی نماز میں بھی سنت ہے، گہن وغیرہ کی نماز بھی، اس میں گہن وغیرہ کی نماز میں بھی سنت ہے۔ گہن کی نماز واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے نا۔ جماعت کیا ہے؟ دیکھیے باپ، نماز واجب ہے، جماعت، اور نماز سنتی میں جماعت حرام ہے، یعنی جو سنتی نمازیں ہیں اس میں جماعت کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہی پڑھ لے کے نہیں بھائی میں کتاب میں پڑھوں، ارے 3.5 کی ورقہ پڑھنے والے وہ بولا میں کتاب میں پڑھوں، کیا ہے وہ تو قول معصوم میں بتاتا ہوں بھائی، میں دیکھوں کیا دیکھے بھائی؟ سنتی نماز باجماعت حرام ہے۔ تب یہ بتائیے اب عید کی نماز سنت ہے واجب ہے؟ بھائی سنت ہے، حرام ہے بھائی۔ آئے آئے کیا مشکل ہے؟ دیکھیے آپ، نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے، یہ ہو گیا نا نیم اللہ، بدعت قائم کیا، یہاں سے اپنی عقل کو لڑایا۔ قول معصوم کو بول، دیکھو کیا ہے، چھٹے امام کیا بولے؟ اگر ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے تو صحیح ہے، اس کی سنو ہے، کیونکہ وہ اس کا قول نہیں ہے۔ جیسے کہ چھٹے امام اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں، تو اسی طرح مولوی کا فریضہ ہے قول معصوم دے دے۔ اب وہ انکار کرے تو کس کا انکار ہوا؟ اللہ رسول کا انکار، ائمہ کا انکار، اللہ کا انکار ہے، تو کس سے جھگڑا کر رہا وہ؟ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تجھے نیک توفیق دے، نہیں تو اور جھگڑا کر، توفیق نہیں دیا تو کرتے جا جھگڑا۔ ہم کو بول رہے ہیں سنت کا ہے، بتاؤ واجب پر بیٹھ۔ ہاں، ورنہ سنت اور گہن وغیرہ کی نماز میں بھی سنت ہے، اور نماز سنتی میں جماعت حرام ہے سوائے 6 مقام کے۔ اچھا، سنتی نماز باجماعت حرام ہے مگر سوائے 6 مقام کے، تو پتا چلا سوائے کچھ مقام ہے کہ جہاں پر حرام نہیں ہے، سوائے 6 مقام کے۔ ایک نماز باران، طلب باران، بارش کی طلب کے لیے، خشک سالی ہے،
تباہی ہوا گئی، دانا آپ بوئے مگر اگرا ہے نہیں، درخت نہیں نمودار ہو رہا ہے، پریشان حال ہے، تو اللہ بولے، مائی ماں بولے نماز پڑھو، طلب باران، نماز پڑھو۔ طلب باران واجب ہے سنت ہے؟ واجب تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے، تو سوائے 6 مقام میں ایک مقام آ رہا ہے طلب باران، جو باجماعت، باجماعت، دوسرے نماز عید، تیسرے بقر عید، لو گزری دیکھو بقر عید، عید، عید الفطر گزری، عید، یہ بقر عید۔ چھٹے امام کو نہیں معلوم تھا معزون ہونا، معزون چھٹے امام کو نہیں معلوم کہ میرے جد معزوم رہ رہے ہیں اور میں کیسے نماز پڑھنے کا حکم دوں، وہ بھی باجماعت نہیں معلوم تھا امام کو، کیونکہ رسول خدا جو دے چکے ان کا کام ہے پہنچا دینا، تب یہ پہنچا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، دوسرے نماز عید، تیسرے بقر عید، چوتھے نماز عید غدیر، چوتھے نماز عید غدیر، کیا کرنا ہے یہ عید غدیر کو؟ پڑھنا ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، باجماعت۔ ہم کو بول رہے ہیں دو کوڑی کے بچے، 5ویں 6 برس سے کم عمر بچے کے جنازے پر یہ بھی نماز واجب نہیں ہے، 6 برس سے کم ہے، مر گیا، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے، واجب کی نیت سے نہیں۔ اب ایک کام کرو، نماز جو پڑھاتے نہیں ان سے پوچھو کہ قبلہ ہم تو نیت کر رہے ہیں، نماز مغرب پڑھتا ہوں میں امام حاضر کی اقتداء میں، واجب ادا قربتاً اللہ، نماز عید غدیر پڑھتا ہوں امام حاضر کی اقتداء میں، سنت قربتاً اللہ۔ آپ کیا نیت کر رہے ہیں قبلہ کو پوچھو، یہ پوچھو، ہاں ان بغیر نیت کے تو نہیں کر سکتے نا، ان کی نیت پوچھو، دکھا کے لانا۔ اب کتابیں ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، ڈیوٹی پہ لگا دیا سمجھو، کیونکہ جہاں تک میری جا رہی ہے نا آواز بہت دور تک جا رہی ہے، لائف ہو رہا ہے نا یہ۔ اب کتابیں نوٹ کرو، دیکھتے رہو کہاں ہے، بتاؤ۔ چوتھے نمازیں 5ویں 6 برس سے، نماز عید غدیر 5ویں 6 برس سے کم عمر بچے کے جنازے پر، چھٹے اس نماز میں کہ پیش نماز دوبارہ ان لوگوں کو جو بعد میں آوے ان کی درخواست پر پڑھاوے۔ مجھ سے سوال کر رہی 2 مرتبہ کیسا پڑھا رہی، یہ کہاں ہے بتاؤ حدیث کا؟ تو بغیر حدیث کے ہم پڑھا رہے ہیں؟ بابا ہمارے زندگی تمام عبادت خانے سے ہٹائے تو اس گھر میں یہ تھے، دیکھو اصغر، یہ بہت ایکٹیو رہتے تھے، جب اس وقت 9 نماز ہوئے، کتنے 9 جماعت، کمروں میں فرش بچھا ہوا ہے، دہلان میں، انگن میں، یہ پورا دیوان خانہ، ادھر کا کمرہ، سب سامان ہٹا دے کے فرش بچھا کے نماز چلیے، 9 نماز پڑھائے بابا، کتنے۔ اب ان کو شریعت نہیں معلوم تھی، نماز پڑھا دیے۔ اب یہاں پہ نوخیز بچے پوچھ رہے ہیں یہ 2 مرتبہ نماز پڑھانا کہاں ہے بتاؤ؟ تو لو چھٹے امام کا قول لو، کیا ہے سنو، اس نماز میں کہ پیش نماز دوبارہ ان لوگوں کو جو بعد میں آوے ان کی درخواست پر پڑھاوے، اور جو لوگ کے پڑھ چکے ہیں، جو لوگ کے پڑھ چکے ہیں ان کو بھی سنت کی نیت سے دوبارہ شریک ہونا جائز ہے۔ سنت کی نیت سے واجب کو کوئی سنت نہیں کر سکتے، سنت کو کوئی واجب نہیں کر سکتے جی۔ تو پھر یہ کیسا ہوئی یہ سنت، جو لوگ کے پڑھ چکے ہیں پھر سنت کی نیت سے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اب ایسے بچے یہاں کے سلطان العلماء، انہوں مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، شرط ہا وہ شروط ہا، بولا ایسا نہیں، خدا کی قسم مجھے آفر آیا، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں،
وہ قسم میں تو نہیں، جیسے چھٹے امام ختم بولے اس طریقے کا ختم کھاؤ تو میں میرے پاس صبح اور ختم بتاتا ہوں، فوراً عذاب کیسے نازل ہوتا میرے پاس ہے، میں بتاتا ہوں۔ 3.5 کتابیں نہیں ہیں، وہ بھی کس کے کتابیں ہیں سب جانتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں، ہاں یہ واقف ہوں، مباہلہ کر لیں گے، مباہلہ کر لیں گے، بالخصوص اس سلسلے میں کہ جو سیدانی کا نکاح غیر سید سے میرے سے جو گفتگو ہوئی، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بالمشافہ بیٹھ کر بات کی ہے، واللہ باللہ میرے سے بالمشافہ بیٹھ کر بات کی ہے، واضح لفظوں میں میرے پاس حدیث ہے، 7 امام کی حدیث ہے کہ سیدانی کے نکاح کے تعلق سے سوال ہوا کہ کیا غیر سید سے ہو سکتا ہے، تو امام جواب دیے یہ ہمارے نہیں، ہم دیے نہیں، اجی میرے مجھ سے جو دیے نہیں دیے ہٹاؤ، مجھ سے بات کریں، بخدا خون حسین کی قسم مجھ سے بات کیے ہیں، تو میں بولا کہاں ہے، اب میرے پاس ہے حدیث، میں ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں، میں بھیجا ان کو، لائے نہیں میں نے دیا، اور قرآن اللہ دیا، جبرائیل دیے، کلام کس کا ہے، یہ نہیں بولنا کلام جبرائیل، کلام اللہ نہیں بولنا، لانے والے جبرائیل، دینے والا اللہ، لانے والے جبرائیل، ہم تک پہنچا ہے رسول خدا، اتنے سب وسیلوں کو چھوڑ کر اللہ کا کلام بول رہے ہیں ہم ڈائریکٹ، رائٹنگ اللہ کی ہے، یہ رائٹنگ میری نہیں ہے، اللہ کے سامنے اگر یہ کتاب پیش کر دیا تو میری رائٹنگ ہے کیا، اللہ بول رہا میری رائٹنگ نہیں ہے، یہ میرا قرآن نہیں ہے، رائٹنگ سے بھی نہیں ہوتا، بولے نہیں بولے، میرے سے بات کر کے بولے، پوری دنیا میں گالیاں سنا، پہلی غلطی اور آخری غلطی تھی وہ، اس کے بعد نہیں کتاب شائع ہوئی، میں نام اپنا نہیں، میں بولا میں اپنا نام نہیں ڈالتا، کیونکہ اس میں جو ہے احادیث میرے پاس اس کے پورے بکس آنا، میں بکس منگایا، پورے بکس منگایا ہوں میں، جب وہ بکس آ جائیں گے ایسا بڑا نام لکھتا ہوں اپنا جلی حرفوں میں، شائع کردہ بول کے میری جانب سے میں کرتا ہوں، کیونکہ ہو گئی غلطی، کھایا ٹھوکر شار ہو گیا، مولانا ہے اب آئندہ نہیں، الحمدللہ بہت ہے یہاں پر، ہر کتاب میں سے ایک حدیث تم نکال کے دے سکتا ہوں، تو بک بن جانا، ہر کتاب میں سے ایک حدیث، بک بنتی ہے کئی پیجز کی، یہاں الگ ہے اوپر الگ ہے، قلمی ڈائریاں اوپر رکھیں یہ الگ ہے، تو چنانچہ جو ہے نا یہ سب نہیں کرنا ہے، تو کیا مرورہ کر رہا تھا میں، ہو گئی نا حدیث پوری واضح ہو گئی نا بات، یعنی کچھ ہے ابھی مسئلہ پیچیدہ ہو گیا نا، اب کیا ہے نماز عید قدیر، سنت، سنت نماز جماعت سے، بھائی امام کیا مجبور امام کا کلمہ پڑھے بھائی، انہوں سنت کو باجماعت پڑھانے کا حکم نہیں دے سکتے، ہائے 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 ہائے، اجی میں اس امام کا کلمہ پڑھا ہوں جو واجب نماز کو ٹروا دے، واجب نماز قربتاً امام نہیں، قربتاً میں اللہ کے قریب ہو گیا، آ کر امام آواز دے رہے ہیں بھائی دو دن حیدر، وہ تو یس سر، فوراً ادھر، ارے قربتاً اللہ کے پاس تھا نا، اجی پہنچا ان کے وسیلے سے اللہ تک ہے، وسیلہ آواز دے رہا تو اس کو چھوڑ کے وہاں قریب ہوں، اس سے قریب ہونے کا موقع انہوں دیے، تو ان کی آواز پہ میں واجب چھوڑ دوں گا، امام بولے چھوڑ دے چھوڑ دوں گا، آئندہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنا، خدا کی قسم نہیں پڑھوں گا، حکم امام ہے، امام بول دے تو نہیں پڑھوں گا میں، روزے نہیں، شوال کے مہینے میں رمضان کے روزے،